اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج کا یہ عظیم الشان کلاس کے دوران جو لیکچر ہے، اس کا عنوان تو حفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت ہے۔ جس طرح کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر طرح طرح کی اسلام سازشوں کا شکار ہونے جا رہا ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول۔ اس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید 22واں سپارہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 ارشاد خداوندی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور اس میں آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل یا ایھا الناس، ان لوگوں سے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو مسئلہ ختم نبوت بڑا حساس سا مسئلہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر مفاد پرستی اور ہٹ دھرمی اور انا کے اس دور کے اندر اور پیسوں کی لالچ کے اندر آ کر لوگ اسلام کے متعلق طرح طرح کی سازشیں رچا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین بن کر آئے ہیں، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہن کر تشریف لائے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کون ہوتا؟ عمر ہوتا، مگر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق وضاحت کی جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کذاب پیدا ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے متعلق بھی بعض فرمایا، اور سب سے پہلا وہ شخص کہ جس نے آقا علیہ السلام کے ظاہری زندگی کے اندر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، وہ مسالمہ کذاب تھا، وہ مسالمہ کذاب تھا، جھوٹا دعوے دار تھا نبوت کا۔ اور سنیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی آج کے اس پرفکر دور کے اندر
مرزا غلام احمد قادیانی دجال ایسا کوئی شخص بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا جب دعویٰ کرتا ہے، ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس سے نبوت کی دلیل مانگنا بھی کفر ہے، نبوت کی دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی دجال سے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا یا اس کے چیلوں سے کوئی دلیل طلب کرے، ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے، وہ پرلے درجے کا مرتد بھی ہے اور دار اسلام سے خارج بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارا ایمان یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت